نظر آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ تو پاکستان ہے ہی نہیں، یہ تو یورپ ہے یا امریکہ ہے، اور یہاں تو عورت کو بہت آزادی ہے. میری زندگانی اٹھ ہے بڑی بے نوا، کیا ہے جو تو نے دل میں ٹھانی، رہے بندہ غلام آباد. اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے کامریڈز کو اس غم کے اندر ڈوبنے کی بجائے ایک سیاسی اور انقلابی کردار ان کا اجاگر کرنے کی کوشش کرتے تھے. اچھا شاہ بھائی، یہ ڈاکٹر صاحب کا گھر ہے جی بھائی. اسٹیٹ پہنچ گئے ہیں جناب بھون. مزید انشاءاللہ آگے پہنچ کے گپ شپ لگاتے ہیں آپ کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں سجاد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نگر نگر کی سیر. نگر نگر کی سیر میں آج ہم آپ کو لے کے آئے ہیں ضلع چکوال کے ایک بہت ہی تاریخی قصبہ بھون میں، جہاں آج ڈاکٹر لال خان صاحب کی ہے برسی. اس میں بھی شمولیت کریں گے اور ان کی ایک لائبریری ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. ڈاکٹر لال خان صاحب جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، ایک صحافی تھے. آج سارے دوست آپ آئے ہیں جی، بڑی خوشی کی بات ہے. اعجاز بھائی آپ، مصطفیٰ بھائی آپ، تسلیم بھائی، جاوید بھائی، سارے آج اکٹھے بیٹھے ہیں جی ڈاکٹر صاحب کی برسی کے موقع پہ. تو آج وہ آپ کی ڈاکیومنٹری بنانے کے لیے تشریف لے کے آئے ہیں جی. بہت شکریہ آپ کا. جی ویورز، ابھی ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں ڈاکٹر لال خان صاحب کی جو لائبریری ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں، اور ان کا جو آبائی گھر ہے وہ دکھاتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا. جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل نگر نگر کی سیر سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے کر لیں سبسکرائب، اور آپ نے ساتھ کمنٹ بھی کرنے ہیں کہ آج کی ویڈیو، آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا. ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا. جی ویورز، ہم آ گئے ہیں ڈاکٹر لال خان صاحب کی لائبریری میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شہاب بھائی. اچھا شہاب بھائی، یہ ہے لائبریری ڈاکٹر صاحب کی. جی جی تو ذرا کچھ بتائیں ہم جی. ڈاکٹر صاحب نے بکس کے بارے یہاں میں. پہ مختلف آتھرس کی اور کچھ اپنی بھی کتابیں ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ رکھی ہوئی تھی. اگائے بگائے یہاں پہ آ کے اور ان کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے جی. تو صحیح. ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک اچھی قیمتی کتابوں کا ایک ذخیرہ ہے یہاں پہ، تو ان کی کلیکشن ہے. تو یہ ڈاکٹر انہوں نے صاحب خود تقریباً کتنی کتابیں جی تقریباً 29 کے قریب 29 بکس ان کی اپنی ہیں. بے شمار کالمز ہیں اس کے اندر، ماشاء اللہ اور ماشاء جو اللہ. ڈفرینٹ پلیسز سے پبلش ہوتے رہے ہیں جی. صحیح. اور پھر دنیا چینل کے لیے انہوں نے کافی کام کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور تو یہ ڈاکٹر صاحب کی کچھ پکچرز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ یادگار کے طور پہ ان کی مختلف مقامات پہ پکچرز ہیں. پھر ان کی ایک بڑی مشہور ان کے استاد ٹیڈ گرانٹ، ان کے ساتھ ان کی پکچر ہے. صحیح. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیون ٹرٹسکی کی، کہ بڑے ایک مشہور سوشلسٹ تھے جی. اور یہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی چھوٹی سی جگہ پہ بڑی ایک قیمتی کتابوں کا ایک کلیکشن اکٹھا کیا ہوا تھا جی. ڈاکٹر صاحب گائے بگائے ان کتابوں کا مطالعہ. اچھا، ان کی ڈیتھ کب ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر کی؟ صاحب 2021 کو جی، 2021 میں جی. جی جی. برتھ ان کی تھی 1956 جی 1956 اور کے 2021. جی جی جی. اوکے. تو اب تقریباً ان کی جو ایج تھی وہ 65 ایئرس تھی. اور ڈاکٹر صاحب نے اپنا جو ٹائم تھا بڑا بھرپور انداز سے گزارا ہے. خاص طور پہ ان کی ایک وہ جو ایز اے صحافی کے طور پہ زندگی ہے، سوشلسٹ ایکٹیوسٹ کے طور پہ زندگی ہے، وہ بہت زیادہ ان کی گراں قدر خدمات رہی ہیں جی اس سلسلے میں. تو ڈاکٹر صاحب اپنے اس جو ان کا آبائی گھر تھا یہاں سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے جی. اچھا، ان کا یہی آبائی یہ آبائی یہی گھر ہے جی. صحیح. جی جی. تو ڈاکٹر صاحب وہ جب بھی انہیں موقع ملتا تھا تو فوراً یہاں پہ آ جاتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو ڈاکٹر صاحب کو خصوصی محبت تھی اس گھر سے. جی سجاد بھائی، ان میں یہ جو بکس ہیں ان میں ڈاکٹر صاحب کی کچھ بڑی خاص کتابیں ہیں، جس میں ایک پارٹیشن کین اٹ بی انڈن، اور ایک ہے کہ پاکستان کی اصل کہانی، اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا پاکستان ادر سٹوری جی، 1968-69 ریولوشن جی. یہ ڈاکٹر صاحب کی کچھ ایسی کتابیں ہیں جو بڑی، جن میں بڑا زبردست کام کیا گیا ہے. اچھا، یہ بکس اردو میں ہے، انگلش میں ہے؟ جی کچھ اردو میں ان کے ترجمے ہوئے ہیں، کچھ انگریزی میں لکھی گئی ہیں بکس جی. اوکے. تو یہ ملی جلی ہیں.
اچھا اپنی بکس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ کافی زیادہ کلیکشن جی کی جی ان کے کافی پاس. کافی کافی ڈاکٹر صاحب کے پاس کافی کلیکشن. ماشاءاللہ تو ہمارے ساتھ کامریڈ لال خان کی شریک حیات جو بنیادی طور پر ہماری ان کامریڈز میں سے ہیں جنہوں نے مشکل ترین نامساعد حالات میں بھی کامریڈ کو ہمیشہ ایک سپورٹیو رول دیا اور انہوں نے کامریڈ کو تمام تر جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں نہ صرف ان سے آزاد رکھا بلکہ اپنا بھی انہوں نے ایک فیصلہ کن سیاسی کردار ادا کرتی رہیں. میری مراد کامریڈ صدف سے ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں خوش آمدید کہتی ہوں. اور جو ہے چاہے گیدرنگ چھوٹی ہو یا بڑی ہو ہمارا مقصد ایک تو ڈاکٹر صاحب کو کی جو جد و جہد ہے ان کا جو کام ہے اس کو یاد کرنا ہے اور دوسرے ان کے خیالات کو اور ان کی جد و جہد کو آگے لے جاتے ہوئے جو آج کے ہمارے ملک کے جو حالات ہیں جو سیاسی حالات ہیں جو معاشی حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آج ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ محنت کریں اور پہلے سے زیادہ ہم جو ہے اپنا جو کردار ہے اس کو نبھانے کی کوشش کریں. برجوازی اور ورکنگ کلاس کی جو ایک گیپ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. ایک طرف آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ تو پاکستان ہے ہی نہیں, یہ تو یورپ ہے یا امریکہ ہے اور یہاں تو عورت کو بہت آزادی ہے. اور ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ دن بدن جو عورتوں کے اوپر جو سیکچول ہراسمنٹ ہے یا کام کے جگہوں پر جو ہراسمنٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. آپ اگر اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو وہ پچھلے سالوں میں بہت زیادہ اوپر گئے ہیں. اور صرف ماڈرن کپڑے پہننا اور جو ہے ماڈرن جو ہے طرز زندگی کو اختیار کرنا از ناٹ اے ڈیولپمنٹ کہ ہم کہیں آگے جا رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کو لے کے میں سمجھتی ہوں کہ آج ہمیں جو ہے ایک تو یہ کہ ہمیں عورتوں کا جو ہم نے ابھی پرسپیکٹیو عورتوں کے بارے میں بھی دیا ہے جو ہمارے ڈاکومنٹس آئے ہیں ان کو بہت بڑی تعداد میں پھیلانے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر ایک جیسا وومن کمیشن ہوگا تو اس کے اوپر دوبارہ سے ڈیبیٹ ہونے کی ضرورت ہے اور یہ چیزیں جو ہیں وہ عام عورتوں تک لے جانے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو موٹیویٹ کریں. اور ہم کیونکہ جب تک عورت جو ہے وہ تنظیم میں یا عورت انقلاب کا حصہ نہیں بنے گی تب تک میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی انقلاب کامیاب نہیں ہو سکتا. لینر نے اس کو کہتا تھا کہ یہ ہماری ریزرو آرمی ہے. عورتیں اگر پوری طرح سے مارکسی نظریے کو نہیں سمجھ پاتی ہیں اپنی, یہ نہیں کہ ان میں قابلیت نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے اور بہت سارے وہ ملٹی ٹاسک ہوتی ہیں اور ان کے پاس سمجھنے میں ان کو اس لیے تھوڑا وقت لگتا ہے کہ ان کے اور بہت سارے کام ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک عام عورت جو ہے, کیونکہ ہمارے جیسے ملکوں میں خواندگی کا بھی مسئلہ ہے اور جو ہے کچھ نظریات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت بھی درکار ہے اور محنت بھی درکار ہے. تو اگر نہیں بھی سمجھ پاتی لیکن وہ ہمارے پروگرام کو جانتی ہیں, وہ ہمارے پروگرام سے اتفاق کرتی ہیں تو وہ ہماری ریزرو آرمی ہے. ڈاکٹر صاحب کی طرح کی ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہے کہ جو ان کا پیشن تھا. میں اکثر کہتی ہوں کہ ان کی زندگی کا جو عشق تھا وہ صرف انقلاب تھا. میں اور میرے بچے ہم اس کہانی کے مرکزی کردار نہیں تھے, ہم اس کہانی میں ساتھ ساتھ چلنے والے کردار تھے کہ ان کے لیے
یہ چیزیں انسان کے پیروں میں بیڑیاں باندھتی ہیں. گھریلو زندگی, شادی شدہ لائف, بچے, رشتہ دار, ان کے لیے کوئی بیڑی نہیں تھی, اور وہ ہر بیڑی کو توڑتے تھے, کیونکہ ان کے لیے جو سب سے اہم چیز تھی وہ اس ملک کے پستے ہوئے جو محکوم طبقات ہیں ان کے لیے کام کرنا تھا. اور آج ہمیں بھی جو ہے اپنی بیڑیاں توڑنے کی ضرورت ہے, اور جیسا کانگریس آ رہی ہے تو اس کے لیے انتھک محنت اور کوشش کی ضرورت ہے. اور ایک دفعہ پھر میں سارے کامریڈس کو شکریہ ادا کروں گی کہ وہ آئے ہیں. تھینک یو. مجھے وہ کانگریس یاد ہے کہ جس میں کامریڈ لال خان بیمار ہوئے اور اگلے دن کامریڈ کی لیڈ آف کی جگہ ایک اور کامریڈ نے لیڈ آف لی. وہ کوئی اور کامریڈ نہیں تھا, وہ کامریڈ ظفر تھا, جس نے اس سال ہر سال کی محنت کے نتیجے میں بہت حد تک یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہاں کامریڈ لال خان بیمار ہیں, لیکن کامریڈ لال خان نے جو مختلف لوگ تیار کیے ہیں, جو کیڈرز تیار کیے ہیں, ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ کامریڈ لال خان کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں, بلکہ کامریڈ لال خان کے مشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں. میں درخواست گزار ہوں, گزارش کروں گا کامریڈ ظفر سے کہ وہ آئیں اور آج کی اس مختصر سی تقریب کا اختتامی کلمات ہیں. کامریڈ ظفر. جس طرح ہم اکثر کہتے ہیں کہ کامریڈ لال خان کو جب ہم یاد کرتے ہیں یا ان کی کوئی سرگرمی کرتے ہیں ان کے لیے, خاص طور پر جو ان کی ڈیتھ اینیورسری ہے, تو ہمارے لیے ایک مشکل ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ کامریڈ لال خان کے ساتھ ہمارا جتنا وقت گزرا ہے, بہت سارے کامریڈ ہیں جن کا بہت طویل وقت گزرا ہے. کامریڈ رنگی بیٹھے ہیں, میرا براہ راست 15-16 سال کا ان کے ساتھ رہا ہے سیاسی سفر. اس میں کبھی کوئی بھی سرگرمی ہو, کامریڈ لال خان کی عادت تھی کہ وہ اس سرگرمی کو ایک سیاسی سرگرمی میں بدلتے تھے. وہ کبھی کسی دکھ یا خوشی کی سرگرمی ہو, وہ اپنے ساتھیوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے کامریڈز کو اس غم کے اندر ڈوبنے کی بجائے ایک سیاسی اور انقلابی کردار ان کا اجاگر کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور اسی طرح خوشی میں ڈھلنے کی بجائے وہ ایک سیاسی, خاص طور پر جو تقریبات ہوتی ہیں اس میں ڈھال دیتے تھے. اور اس حوالے سے جو ہم سب ان کے تربیت یافتہ ہیں, وہ ہمارے استاد تھے, تو ایک ہم دیکھیں تو کامریڈ چنگیز نے جو کچھ فنڈامنٹل کام گنوائے ہیں کامریڈ لال خان کے, جو بہت بنیادی تھے. میرا خیال ہے پاکستان کی جب حقیقی تاریخ لکھی جائے گی تو وہ اس وقت نمایاں ہوگی, اس سے پہلے نہیں نمایاں ہو سکتی, کیونکہ وہ عہد ہی نہیں ہے جو ان چیزوں کو اجاگر کرے, ان کو نمایاں کرے. جس طرح پاکستان کی ریاست کے اوپر پر کامریڈ لال خان کا تجزیہ تھا, وہ آج ثابت ہو رہا ہے, بلکہ برسرعام ثابت ہو رہا ہے. اور یہ آج کی نہیں, 1984 میں کامریڈ لال خان نے کتاب لکھی تھی جب وہ ایمسٹرڈیم میں جلا وطنی میں گئی. اور اس کے بعد جو کامریڈ کا بڑا ایک کام تھا, اصل میں کامریڈ لال خان کو نا یہاں پر کام کرنے کے لیے, ایک انقلابی کام کرنے کے لیے چند چیزوں کو اثر نو دریافت کرنا پڑا جو یہاں کسی لیفٹ میں بھی نہیں آیا. کمیونسٹ پارٹی موجود تھی, کمیونسٹ پارٹی نے بھی وہ رول پلے نہیں کیا تھا. وہ کتاب انہوں نے اپنی ماں کے نام کی, اور وہ اس لیے نام کی انہوں نے, اس لیے نہیں کی کہ ان کی ماں تھی, وہ بہت محبت کرتے تھے ماں سے. وہ اس لیے کی کہ اسی بھون کے اندر جب 47 کے اندر بلوے ہوئے تو ان کی ماں نے اس گھر کے اندر ہندوؤں کو سنبھالا تھا جو آبادی تھی, اور ان کو تحفظ دیا تھا, پروٹیکشن دی تھی. اور وہ اپنی ماں کے اس کارنامے کو ساری زندگی ایک بہت پروگریسو کارنامے کے طور پر اپنے سینے سے لگائے رکھا. دیکھیں, ہم تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں, جدوجہد بہت مشکل ہوتی ہے, طویل ہوتی ہے, کٹھن ہوتی ہے, لیکن آپ کے نظریات جتنے بھی درست ہوں, جتنے بھی سچے ہوں, انسان اکتا جاتا ہے.
वो भी उकताते होंगे मेरा ख्याल है। एक दफ़ा कह रहे थे कि आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, मेरे पास वो भी गुंजाइश नहीं है, मैं किसके पास जाऊँ। इतनी मतलब मुश्किल एक ज़िंदगी थी उनकी, और वो अक्सर औक़ात रात को बहुत लेट निकल आते थे, गाँव बहुत रहते थे, लिखने पढ़ने का सारा काम उनका इधर था, इन कमरों और इन जगहों के अंदर। उन्होंने जितना भी लिखा है इन्हीं भवन के अंदर, इसी घर के अंदर लिखा है। और उसमें कॉमरेडों को बुलाते थे, मतलब एक और तफरी, एक और अंदाज से, एक और एंगल से, एक पूरा एक मैकेनिज्म था। और उस हवाले से हम देखें तो जो बड़ा काम था वो उस वक्त के अंदर, वो उस अंधेरे वक्त के अंदर उस शम्मा को जलाए रखना एक बड़ा कारनामा था। वो अपने मकसद में भी क्लियर थे, अपने मकसद के जो नताइज थे उसके बारे में भी क्लियर थे। उन्हें पता था कि इस अहद के अंदर कोई बहुत बड़ी चीज़ तामीर नहीं हो सकती। जब अहद रुज्जत के अंदर हो, जब अहद ज़वाल पजीर हो, उसके अंदर बड़ा कारनामा, बड़ा काम नहीं हो सकता। और लाल खान की शख्सियत जिस तरह, जिस कद आवरी की मुतकाजी थी, वो उस अहद के अंदर दबी। वरना ये काम लेनिन से बड़ा काम था जो कॉमरेड लाल खान ने किया। लेनिन ने इनकलाब कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो उस तंजीम की बुनियादें रखना, उस ऑर्गेनाइजेशन को उस प्रोसेस से गुजारना जो मुश्किल और रुजदी वक्त था, ये बहुत बड़ा कारनामा था। मेरे ख्याल में यही एक कारनामा लाल खान को उन सफ़ों में खड़ा करता है जो लेनिन, ट्रॉट्स्की और मार्क्स की जो है जगह हैं वहाँ पर। और वो बार बार अहद का तज़किरा करते थे, बहुत रिपीट करते थे, और कहते थे रिपीटिशन हमें करनी चाहिए क्योंकि इंसान की सरिश्त है, नफ्सियात है, इंसान भूल जाता है। वो कहते थे अहद का बहुत हावी किरदार है। वो कहते थे मार्क्स जैसा बंदा इनकलाब नहीं कर सका। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्क्स कम अकल आदमी था। लेनिन और ट्रॉट्स्की 1905 में रेवोल्यूशन नहीं कर सके। अहद बहुत, लेकिन जब अहद बदला तो उनके अंदर इतनी सलाहियत थी कि उसके अंदर उसको उनके तमाम जो उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ थी इनकलाबी, उन्होंने वो उसको कैप्चर की और रेवोल्यूशन किया 1917 के अंदर। ये है जी डॉक्टर साहब का आबाई घर। यह पुराने तर्ज का देखें, दरवाज़ा लकड़ी का। अच्छा शाह भाई, ये डॉक्टर साहब का घर है जी। भाई ये आप देख सकते हैं, ये सामने वो रूम है डॉक्टर साहब जहाँ पे ज़्यादा वो लिखने पढ़ने का काम करते थे। सही सही। ये सामने ऊपर भी बना है जी, ये राइट साइड पे छोटा सा बागीचा है। और ये बैठे थे जी डॉक्टर साहब जहाँ पे। अच्छा, सारा वो लिखने के पढ़ने वाला काम इधर ही होता था, इसी बैठे में। जितना लिखने पढ़ने वाला काम है यहीं पे मुरतब हुआ है। सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। व्यूअर्स आए हैं डॉक्टर साहब की कब्र पे, दुआ करते हैं यहाँ पे। आओ हम जिस पर है फैसला, गाओ इंटरनेशनली, उठो के बताया है जंग हमारी आखिरी, जिस पर है फैसला, गाओ इंटरनेशनली, उठो के बताया। शाह भाई जी जी मुलाकात अच्छा इम्तियाज। जी व्यूअर्स, डॉक्टर साहब की कब्र पे हाज़िरी दी है, दुआ की है अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। माशाल्लाह डॉक्टर साहब एक बहुत ही अजीम शख्सियत के मालिक थे।
اللہ ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो आज इस व्लॉग का यहीं पे करते हैं एंड उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग, आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ेदार सी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। अभी दें इजाज़त, मिलते हैं मज़ेदार सी किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।